جنید بغدادی، اس میں کامیابی کے بہت سے راز چھپے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں موتیاں رکھ لیں۔ بحر الگانا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بحر الگانا کے حوالے سے کسی سے دریافت کیا کہ بحر الگانا کہاں ملیں گے؟ اب وہ مجذوبیت کے عالم میں تھے، اللہ کے لیے فنا فی اللہ ہو گئے تھے، وہ اللہ کے لیے فنا ہو گئے تھے، یعنی ایک درجہ وہ فنا فی اللہ جب ہو جاتے ہیں تو اب انہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، جو کر رہے ہیں فقط اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کسی سے دریافت کیا انہوں نے کہ بحر الگانا کہاں ملے گا، بحر الگانا کہاں ملے گا؟ تو اس وقت جنید بغدادی سے اس شخص نے کہا ہاں اچھا وہی جو دیوانہ ہے، جو دیوانہ ہے وہی نا جو بغداد کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ اللہ انہوں نے کہا کہ ہاں، کہا کہ تھوڑی دیری پر ہم نے دیکھا ہے اسے گھومتے، میری طرف توجہ آتی ہے، وہ کام اپنا کر رہا وہ گھومتا ہے، چند دوری پر میں نے دیکھا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے نیچے اینٹ لگائے، سر کے نیچے تکیہ بنا کے سو رہے گئے اور سلام دیا، جواب آیا وعلیکم السلام، کون ہے؟ کہا کہ جنید ہوں۔ کہا کہ وہی جنید جو لوگوں کو درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں وہی جنید۔ کہا اچھا تم بڑے علم والے لوگ، میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب حضرت جنید بغدادی کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنائیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کھانے کا ادب کیا، کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے؟ انہوں نے تمام آداب بتا دیے کہ کھانا اس طرح کھایا جائے کہ ایک طرف سے کھایا جائے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلا جائے اور پھر سنت مصطفیٰ پر بیٹھ کر کھایا جائے، جو حصہ زیادہ قریب ہے وہاں سے کھایا جائے، اور قسم قسم کی چیزیں موجود ہو تو ایک ہاتھ اگر اس میں کسی کا پڑ جائے تو جب تک وہ ہاتھ نہ اٹھا لے تب تک اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تمام آداب انہوں نے بتا دیے۔ جنید بغدادی کے اس جواب پر حضرت بحر الگانا نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم دین ہو، کھانے کے آداب اور کھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے؟ کپڑا جھاڑا اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے لگے، مرید بھی پیچھے پیچھے حیران کن دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا اللہ کا ولی، وقت کا ایک بڑا عالم دین ایک دیوانے کے پیچھے جا رہا ہے۔ جا کر تھوڑی دیر دوری پر بیٹھ گئے، پھر ان سے پوچھا جنید بغدادی علیہ الرحمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے؟ میں وہی جنید جس کو کھانے کا ادب معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ ہے۔ کہا کہ اچھا وہ تو تمہیں معلوم نہیں ہے، ایک سوال اور ہے، کلام کرنے کا کیا طریقہ ہے، بات کرنے کا کیا انداز ہے؟ انہوں نے تمام آداب بتا دیے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان کا لحاظ کر کے بات کرنا، چھوٹا ہے تو شفقت بھری بات کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور زبان سے کسی کی غیبت، دل دکھنے والا کوئی کام نہ ہو، اس طرح کے تمام آداب انہوں نے بتائے۔ کہا کہ تم بات تو کر رہے ہو لیکن اصل بول رہے ہو۔ پھر کپڑا جھاڑا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر دور گئے، پھر جنید بغدادی پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا کہ وہی جنید جسے نہ کھانے کا انداز نہ بات کرنے کا لہجہ معلوم۔ کہا کہ اب سونے کا طریقہ تو بتا دو، سونے کا طریقہ بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی جانب سوئیں، سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ تمام آداب انہوں نے بتایا۔ کہا کہ یہ بھی تمہیں معلوم نہیں، کپڑا جھاڑ کر نکل ہی رہے تھے کہ دامن پکڑا اور کہا کہ اے بحر الگانا، جب مجھے معلوم نہیں ہے تو آپ خود مجھے بتا دیں کہ کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ خود بتا دیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے اس سوال پر بحر الگانا نے کہا جو تم نے بات کی ہے یہ پڑھا ہے، اصل تم بھول چکے ہو۔ جو تم نے بات کی ہے یہ پڑھا ہے، وہ بعد کی چیزیں ہیں، جو اصل ہے اس کی جڑ تم بھول چکے ہو۔ جو تم کھانے کے آداب بتا رہے تھے وہ اس وقت درست ہوں گے جب تم کھا رہے ہو وہ کھانا حلال ہو۔ اگر کھانا حرام ہے کتنے بھی ادب کے ساتھ کھاؤ وہ حرام ہی لقمہ کہلائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اور جب حلال ہوگا تو ادب یہ تمہارا صحیح ہوگا، ورنہ پھر اصل تم بھول چکے ہو۔ کلام کر رہے ہو تم اصل بھول چکے ہو۔ سلام کرنا ہے، دیگر تم نے آداب تو بتائے ہیں لیکن چند چیزیں تم بھول چکے ہو۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے،
جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو ایک کا دل نہیں دکھانا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس زبان سے اصل یہ ہے کہ فضول بات نہیں کرنی، فضول بات نہیں کرنی ہے۔ اور جو سونے کا تم نے جو آداب بتائے ہیں درست ہے لیکن برا ہے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کوئی جو سونے سے پہلے اپنے آپ میں نہ دیکھے اور مسلمان کی فکر نہ کرے کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے یا کھا کر سو رہا ہے، آج دن بھر میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے دن بھر کسی کو پر تہمت تو نہیں لگائی، آج دن بھر میں نے دن بھر میں کسی پر جھوٹ تو نہیں باندھا نا، آج دن بھر میں نے کیا کیا۔ جب اپنا محاسبہ جب تک کوئی نہیں کرتا تب تک یہ اصل ہے سونے کی، اگر یہ سونے سے پہلے یہ اپنا محاسبہ نہ کرے اس کا سونا بھی فضول ہے، اس کا سونا حقیقت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی سویا ہوا ہے کیونکہ اپنا محاسبہ اس نے نہیں کیا۔ دیوانوں کی باتوں میں کوئی الگ سا انداز ہوتا ہے۔ عزیزان مکرم، ہم غفلت میں اسی بنیاد پر پڑے ہیں کہ ہم فراق کو اپنا لیتے ہیں، یعنی اس کی ٹھانکیوں کو ہم لے لیتے ہیں اور جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دیگر کام کر رہے ہیں، دل جوئی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہمارے پاس صداقت ہے، شجاعت ہے، کچھ نہیں، بس ہم اوروں کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ کوئی کہا کہ یہاں کامیابی ہے وہاں دوڑ پڑ رہے ہیں، کوئی کہا کہ وہاں کامیابی ہے وہاں دوڑ پڑ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ وہاں کامیابی ہے وہاں دوڑ پڑ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے دوست و احباب ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں کامیابی ہے، یہاں کامرانی ہے، یہاں کامیاب ہو سکتے ہو، یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصل منزل پر ہم نے پہنچا ہی نہیں ہے۔ جو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، تم کامیاب اور کامران اس وقت ہو سکتے ہو جب تم اپنے دل کو پاک و صاف کرو، جب تمہارا دل پاک و صاف ہوگا تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ دو چیزیں، نیت اور وقت، اور بھی تین چیزیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، لیکن ان دو چیزوں پر غور کریں کہ ہم وقت کہاں لگا رہے ہیں، کہاں وقت دے رہے ہیں، ہم صحیح طور پر ہم نے وقت نہیں، جہاں پر ہمیں وقت دینا تھا وہاں پر ہم نے وقت نہیں دیا، دیگر چیزوں میں نہیں دیا۔ یا بہت سے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوں گے جو کام کر کے آئے ہیں اور یہاں سے کام کے لیے جائیں گے، یا پھر کالج سے یہاں آئے یا پھر کسی کمپنی میں کام کر رہے وہاں سے آئے، بہت سے بیٹھے ہوں گے، گھر جانے کے بعد کیا کرتے، ایک گھنٹہ ملا، 2 گھنٹے ملے، کیا ہم نے کیا؟ کبھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف مسجد میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرنا ضروری نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے عظیم پسندیدہ چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز خدمت خلق ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ کبھی ہم نے کیا؟ یہاں سے جاتے ہیں گھر پر، ہم نے اس کا خیال کیا، چوکیوں پر بیٹھے گھنٹوں بات کریں گے لیکن اس وقت کا صحیح استعمال نہیں۔ وقت اللہ نے دیا ہے، کامیابی ہمارا مقدر ہونا چاہیے، کامرانی ہمارا مقدر ہونا چاہیے، اور ہم رونا دھوتے ہیں دنیا بھر کا کہ ہمیں نوکریاں نہیں ہیں۔ نوکریوں کے لیے کیوں پڑھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت مجھے پسند ہے، بزنس مجھے پسند ہے، کسی کے یہاں میرا امتی کام کرے یہ مجھے پسند نہیں۔ نوکریوں کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ جا کر دیکھیں غیر ممالک میں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں فقط نوکری کے لیے نہیں، نوکری دینے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارے یہ منصوبے ہوں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ ہم جب آئیں گے تو دیکھیں کہ یہ مسلمان، اپنے چہروں سے سجائیں، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسین اخلاق عطا فرمائے ہیں، حسین اخلاق عطا فرمائے۔ ماں باپ کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھ لے کوئی حج مبرور کا اسے ثواب اللہ، اتنا عظیم اسلام ہمارا ہے، اور ایسے اسلام کو چھوڑ کر ہم مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں۔
عزیزان محترم، ہماری کامیابی ہمارا مقدر ہونا